بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مہدی کے حوالے سے 3 باتیں سمجھنا بہت اہم ہیں۔ حضرت مہدی کون ہوں گے، ظہور کے بعد کیا کریں گے، کب ظاہر ہوں گے۔ ان کو سمجھ لیا جائے تو اس موضوع سے متعلق بہت سی غلط فہمیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ آج تک اس حوالے سے جو گمراہیاں پھیلائی گئی یا جو غفلت برتی گئی، اس کی گنجائش بھی نہیں رہتی۔ پہلی بات، حضرت مہدی کون ہوں گے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ حضرت مہدی ہوں گے کون۔ اس سوال کا جواب 2 طرح سے دیا جا سکتا ہے۔ حضرت مہدی کا غیبانہ تعارف۔ حضرت مہدی حسنی سادات میں سے ہوں گے۔ ان کا نام محمد یا احمد ہوگا اور ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ ان کے محقق علامہ سید برزنجی فرماتے ہیں کہ مجھے ان کے والدہ کے نام کے بارے میں کوئی صحیح روایت نہیں ملی، البتہ حضرات نے والدہ کا نام آمنہ تحریر کیا ہے۔ مہدی کا نام نہیں ہے، لقب ہے۔ بمعنی ہدایت یافتہ، یعنی امت کو اس دور میں جن امور کی ضرورت ہوگی اور جو چیزیں اس کو کامیابی کو برتری کے لیے ضروری ہوں گی، وہ پوری روئے زمین کے لیے بے تحاشا قربانیاں دینے کے باوجود محض ان چند چیزوں کو نہ ہونے کی وجہ سے کامیاب نہیں ہو رہے ہوں گے۔ حضرت مہدی کو قدرتی طور پر ان کا ادراک ہوگا اور وہ ان کوتاہیوں کی تلافی اور ان چند مطلوبہ صفات کو بآسانی اپنا کر امت کے لیے مثالی کردار ادا کریں گے اور چند سالوں میں وہ کچھ کر لیں گے جو صدیوں سے مسلمانوں سے نہ بن پڑ رہا ہوگا۔ وہ پہلے سے پیدا نہیں ہوئے، عام انسانوں کی طرح پیدا ہوں گے۔ 40 سال کی عمر میں امت مسلمہ ان کو اپنا قائد بنائے گی اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے کفر کے برپا کردہ مظالم کے خلاف وہ عظیم جہاد شروع کرے گی، جس کا اختتام عالمی خلافت اسلامیہ کے قیام پر ہوگا۔ یہ تو ان کا سیدھا سادہ تعارف ہے جو کہ اکثر احادیث میں موجود ہے۔ حضرت مہدی کا حاضرانہ تعارف۔ جہاں تک بات حاضرانہ تعارف کی ہے تو اس سلسلے میں سب سے پہلے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ وہ شخص سچا مہدی کبھی ہو ہی نہیں سکتا جو مہدی ہونے کا دعویٰ کرے۔ دعوی محدودیت اور حقیقی محدودیت میں آگ اور پانی کا تضاد ہے۔ اس کے کئی دلائل ہیں۔ چونکہ جھوٹے مودی ہر دور میں فتنہ پھیلاتے رہے ہیں، ہمارے زمانے میں بھی اس کے روحانی منصب پر فائز ہو کر دنیاوی مفادات بٹورنے والوں کی کمی نہیں ہے۔ لہذا ہم جھوٹے مودیوں کے فتنے کی تردید میں چند مضبوط دلائل پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ محدودیت یعنی مہدی، امام مہدی ایک روحانی منصب ہے اور اکابر کا اس کا مشہور مقولہ ہے کہ تصوف کے میدان میں مدعی کو سزا کی پھانسی ہے۔ تصوف کے میدان میں مدعی کو سزا کی پھانسی ہے۔ پھر بات یہ ہے کہ حسنی سادات کو ظہور مہدی کا انعام ملا، اس لیے کہ وہ اپنے جائز دعوے اور حق سے دستبردار ہو گئے تھے۔ اب سچے مہدی کے لیے دعوے کے ذریعے یہ عظیم منصب حاصل کرنے کی کیا گنجائش رہ گئی ہے۔ نواسۂ رسول سیدنا حضرت حسن رضی اللہ عنہ عظیم ایثار کا مظاہرہ کرتے ہوئے حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں خلافت سے دستبردار ہو گئے تھے اور محض مسلمانوں میں اتفاق اور صلح کی خاطر اپنا یہ حق چھوڑ دیا تھا۔ اس کے بدلے آخر زمانے میں جب امت کو اتفاق و اتحاد کی ضرورت ہوگی تو
तो अल्लाह पाक इन्हीं की औलाद में से एक मुजाहिद लीडर आलमी सतह पर खिलाफत के क़याम के लिए मुंतखब फरमाएंगे, क्योंकि अल्लाह ताला का कानून यही है कि जो शख्स अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर कोई चीज़ छोड़ देता है तो अल्लाह ताला इसको या इसकी औलाद को इससे बेहतर चीज़ अनायत फरमाते हैं। चनाचा महदूद इलाके में खिलाफत छोड़ने के बदले हसन रज़ी अल्लाह अन्हु की औलाद को आलमी खिलाफत का इनाम मिलेगा। आपके हसनी होने की दूसरी वजह उलमा इकराम ने ये लिखी है कि जिस तरह हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की औलाद से बहुत से अंबिया इकराम आए और हज़रत इस्माइल की नस्ल में अल्लाह ताला ने सिर्फ एक नबी भेजे जो ख़ातमुल अंबिया थे, इस तरह हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा की नस्ल से बहुत से औलिया आए, जबकि हसन रज़ी अल्लाह अन्हा की औलाद से एक ही बड़े वली आए हैं जो ख़तमुल औलिया होंगे। महदूदियत का आगाज़ दावा करने वाले के झूठे होने की दूसरी दलील ये है कि हज़रत मेहदी तो हदीस शरीफ की बयान करदा वाज़ेह इलामत और सच्चे अल्लाह वालों के तरीक़ों पर के मुताबिक इमामत और ओहदा मनसब कबूल करने से जितना इनसे बन पड़ेगा वो गुरेज करेंगे। हत्ता कि वो 7 उलमा जो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों मुमकिना तौर पर पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्की, शाम, मराकश, अलजायर, सूडान से हज़रत मेहदी की तलाश में तशरीफ़ आए होंगे और हर एक के हाथ पर 300 से कुछ ऊपर अफराद ने बैत कर रखी होगी। ये सब लोग मिलकर सरगर्मी से इस शख्स को तलाश कर रहे होंगे कि जिसके हाथ पर बैत से उम्मत में इत्तेहाद और इत्तेफाक होगा, मरकज़ी क़यादत नसीब होगी, फितनों का खात्मा होगा, यूरोप के सलीबियों और अमेरिका के इजराइल के यहूदियों की साजिश दम तोड़ देगी और हुकूमत इलाही कायम होगी। ये सब अहले इल्म व सालेह भी होंगे और अपनी अपनी जमात से मौत तक जहाद की बैत भी लिए हुए होंगे। अहले इस्लाम इल्म में दीन, तसव्वुफ़ शरई, जहाद फी सबिलिल्लाह, हामलीन और बदाइयों से तुम कहाँ और बरगलाए जाते हो। ये सातों हजरात मिलकर हज़रत मेहदी को हरमैन में तलाश करेंगे। जब हज़रत मेहदी तक पहुँच जाएंगे तो इनमें इलामात देखेंगे तो तस्दीक करेंगे, इनसे पूछेंगे आप फ़लाँ बिन फ़लाँ हैं। हज़रत मेहदी इनको खूबसूरती से डालते हुए कहेंगे कि मैं तो एक अंसारी हूँ, यानी अल्लाह के दीन की मदद करने वाला, और ये कहकर मक्का मुकरमा से छुपकर मदीना की तरफ चले जाएंगे। ये हज़रात आपको तलाश करते करते मदीना पहुँच जाएंगे। हज़रत मेहदी इमामत का ओहदा दिए जाने से बचने के लिए इनसे छुपकर फिर मक्का मुकरमा आ जाएंगे। ये उलमा इकराम बेताब होंगे, हमने दुनिया भर में जहाद किया, इस्लाही कोशिशें की, जान माल इज़्ज़त आबरू बेहिसाब कुर्बानियाँ दी, मंजिल फिर भी हाथ के आगे नहीं दे रही। कुफर का जोर टूट रहा है, ना कुफरियात का गलबा ख़त्म हो रहा है। उम्मत को जिस कायद की ज़रूरत है, जिसमें अक्ल व सूझबूझ भी हो, जुर्रत व शजाअत भी हो, कुदरत की तरफ से हदायत व नुसरत भी हो, उसके करीब पहुँचकर भी हम फिर भी महरूम रह गए कि आप खोजते खोजते फिर हरम मक्की आ पहुँचेंगे। इस तरह 3 चक्कर हरमैन के दरमियान लगेंगे। आखिरकार ये उलमा तीसरी मरतबा हज़रत मेहदी को हजर उसवत के पास जा लेंगे। अब काबा के साथ चिमटकर चेहरा काबा की दीवार पर रगड़ते हुए उम्मत की हालत पर रो रहे होंगे।
یہ علماء آپ کو پہلے خدا کا واسطہ دے کر کہیں گے کہ اگر آپ نے بیعت کے لیے ہاتھ نہیں بڑھایا تو جتنی امت مظلومیت کی حالت میں ماری جا رہی ہے اس سب کا گناہ آپ کے سر پر ہوگا۔ اس پر حضرت مہدی مجبور ہو کر مقام ابراہیم حجر اسود کے درمیان بیٹھ کر ان سے کہیں گے، آؤ پھر آخری فتح تک اکٹھے جینے مرنے کا عہد کرتے ہیں۔ امیر اور مامور کے اس عہد کو شریعت کی اصطلاح میں بیعت کہتے ہیں۔ چنانچہ وہ علماء کرام شریعت کی اتباع اور مرتے دم تک جہاد پر بیعت لیں گے۔ اس ہجرت اور جہاد کے نتیجے میں عالمی سطح پر خلافت اسلامیہ قائم ہو گئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، جہاد کا عمل جاری کیا تھا۔ حضرت مہدی مدینہ سے مکہ کی ہجرت معکوس فرما کر جہاد کی سنت کو بھی پھر سے زندہ فرمائیں گے اور مسلمانوں کی امیدوں، تمناؤں اور خوابوں کی تعبیر مل جائے گی۔ ایک اور دلیل جو حب جاہ کے مریضوں کی طرف سے مہدی ہونے کا دعویٰ کرنے والوں اور جھوٹا ثابت کرتی ہے، حضرت مہدی کا دعویٰ کرنے والوں کو جھوٹا ثابت کرتی ہے، یہ ہے کہ ظہور سے پہلے خود حضرت مہدی اپنے مقام سے ناواقف ہوں گے، ان کی اپنی صلاحیتیں خود ان پر مخفی ہوں گی، وہ ایک آدمی کی زندگی گزار رہے ہوں گے، بھلا وہ کیسے مہدی ہونے کا دعویٰ کر سکیں گے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی اہل بیت میں سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں ان کو یہ صلاحیت عطا فرمائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں اچانک ان کو امارت اور خلافت کی یہ صلاحیت عطا فرمائیں گے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے خصوصی فضل و توفیق سے سرفراز فرما کر پہلے انہیں حقیقت کا الہام کریں گے، اس مقام سے آشنا کریں گے جس سے وہ پہلے ناواقف تھے۔ حضرت مولانا بدر عالم میٹھی مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک محقق کی حقیقت اس سے حل ہو جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہاں پر بعض ضعیف الایمان قلوب میں یہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ جب حضرت مہدی ایسی کھلی ہوئی شہرت رکھتے ہیں تو پھر ان کا تعارف عوام و خواص میں کیسے مخفی رہ سکتا ہے؟ اس لیے مصائب و علام کے وقت ان کے ظہور کا انتظار معقول معلوم نہیں ہوتا، لیکن اس لفظ نے یہ حل کر دیا ہے کہ صفات خواہ کتنے ہی اشخاص میں کیوں نہ ہوں، لیکن ان کے باطنی تصرفات روحانیت مشیت الہی کے ماتحت اوجھل رکھی جائیں گی، یہاں تک کہ جب ان کے ظہور کا وقت آئے گا تو ان کو ایک ہی شب کے اندر ان کی اندرونی خصوصیات منظر عام پر آ جائیں گی۔ گویا یہ بھی کرشمہ قدرت ہوگا کہ ان کے ظہور کے وقت سے قبل کوئی شخص ان کو پہچان نہیں سکے گا۔ جب وقت آئے گا تو قدرت الہی شب بھر میں وہ تمام صلاحیتیں ان کو پیدا کر دے گی جن کے بعد ان کا مہدی ہونا خود ان پر تمام دنیا بھی منکشف کر دے گا۔